سورۃ المنافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے، یہ بالکل آپ کو رسول نہیں مانتے، صرف زبان سے دعوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسم کھا کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا والوں کو روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ سمجھے سب سے مخلص، اور باقی باہر جا کر پھر آپ ہی کے خلاف باتیں کریں گے، اور اس طرح دوسرے لوگ جو بیچارے بیچ کے ابھی کمزور مسلمان ہیں وہ بعض اوقات ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنی ذاتی خوبصورتی کی طرف ہے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی زندگی کے احساس سے آری، کسی طرح کی سمجھ سے آری۔ جیسے لکڑی ہے نا، اگر آپ گھنٹہ اس کو کچھ بتاتے رہیں تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت نہیں، کوئی ان کا احترام نہیں، کوئی ان کے لیے عقیدت نہیں ان کے دل میں۔ تو ہم میں سے بھی ہر شخص کو یہ پرکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پھر خطاب ہے، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، یعنی چونکہ یہ آپ کے لیے دل سے خیر خواہ نہیں، اس لیے آپ کی دعائیں بھی ان کو نہیں پہنچیں گی، اس کا کوئی فیض ان تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو۔ منافقین اکثر مدینہ کے مالدار لوگ تھے، تو obviously جب کوئی مشکل وقت آتا تو ان کو اللہ کی راہ میں دینا پڑتا تھا اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ان کے منہ سے سچ نکل آتا اور کہتے کہ یہ جو سارے ہر طرف سے آ کے اصحاب صفہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم پہ بوجھ پڑ گیا اور ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، ان پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ چلے جائیں یہاں سے۔ حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جب عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کی تھی۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب یہاں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو عموماً انسان کے اندر دین کے معاملے میں سستی پیدا کر دیتی ہیں، نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کبھی انسان یہ بہانہ نہ کرے کہ بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے یا فلاں کام کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے، نہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کی ضروریات اپنی جگہ، لیکن جب دین کو ضرورت ہو تو پھر انسان کو قربانی کے درجے پر دین کو لینا ہے، نہ کہ دین قربان کر کے انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال ہی کی صرف فکر کرتا رہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اگر دین ہی نہ رہا تو پھر تمہاری بقا کس میں؟ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے
اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے کچھ مہلت اور دے دی، تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آ جاتی ہے تو سب کچھ رہ جاتا ہے اور کام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو نیکی کے منصوبے وہ بنائے ان پر جلد عمل کر لے، اور اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔